جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دوگرا دور میں چونکہ مختلف ٹائم میں یہاں پر مختلف مزاحمت کار جو ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے، فوج کشی کرتے رہے، یا انفرادی طور پر گروپوں کی صورت میں اور ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے. تو ان میں وہ جو ہمارے سردار شمس خان تھے ان کا کوئی کردار جو ہے مشکوک بنایا گیا اس دور کے اندر. تو کچھ لوگ اس سردار شمس خان چونکہ شہید جو ہوتی ہے ان کی یاد ہوتی ہے، تو وہ تو شہید، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ان کو مدیال بنایا جا گیا اور ان کو صدر کیوں نہیں بنایا گیا، لیکن ان کی تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ تاریخ کا تعلق ہے یا جو اس وقت کی تاریخ ہے جو یہ 1832 سے شروع ہونے والی تاریخ ہے، اس کے بارے میں یہ تو کل کی باتیں ہیں. اگر میں 700 سالہ پرانی تاریخ ہے ایک قبر جو ہے نا جا کر تلاش کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں سامنا، تو شمس خان تو کل کا آدمی ہے بھائی، 190 سال بھی نہیں بنے. تو یہ ہماری جو قدیم ہسٹری ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ہسٹری لوگ لکھتے رہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری تاریخ لکھی ہی نہیں گئی ہے. یہاں کی تاریخ لکھی گئی ہے لیکن انگریزوں نے لکھی ہے، اور وہ انگریزی زبان میں تھی، وہ کتابیں یہاں تھی نہیں. وہ انگریز یہاں تو اس زمانے میں انگریزی پڑھنے والا تھا کوئی نہیں، اردو پڑھنے والا لوگ نہیں تھے آج سے 100 سال پہلے. تو کتابیں کون بھیجتا یہاں پر، یا لائبریریز کہاں تھی، یا کون خریدتا کتابیں؟ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، یا 200 سال پہلے. یہ 1832 میں جو خون ریزی ہوئی ہے اور جس میں 28 سدن سرداروں کی جو کلیکٹیو لیڈرشپ تھی، جو اجتماعی قیادت تھی، ان کی کھالیں اتاری گئیں، جس میں ملی خان اور سبز علی خان سر فہرست ہیں. یہ دونوں بڑے سرداروں کو میں شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام یہ لکھا گیا. یہ وہ کتاب ہے میرے پاس، یہ شمس خان، یہ ہے گلاب نامہ. یہ کتاب ہے انگریزی میں، اس کی میرے پاس تو 3 کتابیں ہیں اس گلاب نامہ کی، اور فارسی کی بھی ہیں. یہ انگریزی میں ہے. اب جو مارنے والا ہے وہ گلاب سنگھ ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو سدن تھے ان کی کھالیں اتاری گئی ہیں، اور یہ برے لوگ تھے اس لیے اتاری گئی ہیں. چونکہ برے اس کی نسبت اس لیے تھے کہ وہ آزادی کی اصول کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، باغی تھے، اس کی حکومت قبول نہیں کر رہے تھے. اب یہ ایک اور کتاب وہاں یہ جو ہے نا وہاں مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہی نے چھاپی تھی. وہ 1832 میں خون ریزی ہوئی، ان کی حکومت چلی گئی. سردار شمس خان یرغمالی بنا کر لاہور دربار میں چلا گیا، سکھوں کے پاس، رنجیت سنگھ کے پاس. وہ پوری ایک تاریخ ہے. رنجیت سنگھ کا ایک پورا ریکارڈ ہے موجود، اس کے قیدیوں کے نام اور خاندان اور ان کا علاقہ سارا کچھ لکھا گیا ہے. لیکن انگریزوں نے جنہوں نے لکھا ہے وہ انگریز ان کے آقا تھے سب کے، چونکہ انگریز حکمران تھا اس وقت پورے ہندوستان کا. یہ شخص ہے جو سردار شمس خان تھا، یہ یرغمالی تھا اور یہ سدن تھا. چونکہ مزاحمتی کردار صرف سدنوں نے اختیار کیا تھا شروع میں، تو باقی قبائل ان کے ساتھ تھے، ستی اور ڈھونڈ. لیکن ڈھونڈ اور ستی چونکہ تعداد میں کم تھے، لہذا انہوں نے بعد کی جب ان کی جنگیں شروع ہوئی، یہ 6 حملے ہوئے، تو وہ دوسرے حملے میں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایون کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بعض سدنوں نے بھی
1832 میں بعض سدنوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. لہذا باقی کسی قبیلے کا کوئی کردار سرے سے نہیں تھا. یہ تو تاریخ بتاتی ہے، سارے اس زمانے کے لوگ بھی بتاتے ہیں. جب یہ قابض ہو گیا گلاب سنگھ اس علاقے پر 1832 کی خون ریزی میں، تو کچھ اعتماد، اور یہ شمس خان کس کے پاس چلا گیا؟ جہان سنگھ کا وہ مشیر بن گیا، اور اسے مشیر بنانے کے بعد وہ دھیان سنگھ کے بہت قریب جب ہوا تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں اختلاف کا پہلو بھی سامنے آیا. گلاب سنگھ کہہ رہا تھا کہ اس پر مت بھروسہ کرو، شمس خان قابل اعتماد آدمی نہیں ہے اور اس کو پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اس صورت میں بہرحال ان کے آپس کے وہ اختلاف تو اپنے جگہ تھے، لیکن رنجیت سنگھ کا یرغمالی کی حیثیت سے یہ تفصیل فراہم کی گئی ہے. گلاب نامہ میں باقاعدہ صاف یہ لکھا ہے گلاب سنگھ نے. گلاب نامہ اس گلاب سنگھ کی سوانح حیات ہے جو کرپا رام نے لکھی تھی، اور اس کا یہ انگریزی ترجمہ بھی ہے. میرے پاس 2 کتابیں مختلف ترجمے کیے گئے، اور 2 وہ کرپا رام کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ سدن تھا. اب مارنے والا کہتا ہے وہ سدن تھا، اور کب کہتا ہے؟ 1840 میں. 1842 میں ویگنے کی کتاب شائع ہوتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے. جی ٹی ویگنے کی کتاب، ایک انگریز مصنف ہے. اس نے وہ تمام تفصیل فراہم کی ہوئی ہے، جو کھالیں کیسے کھینچی گئی، ان میں کیسے بھوسا بھرا گیا، ان کو کیسے لٹکایا گیا، ان کے جو ہے نا بازو کیسے تنے گئے، اور کیسے اعتاد گزاری کی وہ صورت دکھائی گئی، اور پھر اس نے کیسے نفسیاتی طور پر کہا گلاب سنگھ نے کہ دیکھو کھالوں کی طرف اشارہ کر کے، وہ جو بری ہوئی بھوسے کی کھال جو ہے نا، کہ بھائی یہ دیکھو ستنوں نے اطاعت قبول کر لی ہے. یہ اس سے ویگنے کے الفاظ ہیں، اور میری اس کتاب کا وہ پورا صفحہ میں نے وہ اس کا لکھا ہوا ہے، اور میں نے انگریزی میں ہی لکھا ہے. ترجمہ چھوڑ دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ترجمہ کرنے میں کوئی وہ کیا ہے. پھر اس کی فوج میں ایک جنرل تھا، ایک میجر تھا سمتھ. میجر سمتھ جو ہے یہ برٹش تھا، وہ اس جنگ کا حصہ تھا. اس کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کتاب شائع ہوتی ہے میجر سمتھ کی کلکتہ سے. دوسرا ایڈیشن، پہلے ایڈیشن میرے پاس موجود ہے، دوسرا ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہے سمتھ کی کتاب کا، اور میں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے. یہ دونوں کتابوں کے دونوں ایڈیشن میرے پاس ہیں. اور پہلا ایڈیشن جو شائع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1847 میں کلکتہ سے. اس سے پہلے لندن سے ویگنے کی کتاب 1842 میں شائع ہوتی ہے. پھر ایک جنرل، 2 جنرل ہیں جنہوں نے لکھا ہے. ایک جنرل الیگزینڈر ہے، وہ جنرل ہو کر خود جاتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور وہ باقاعدہ لکھتا ہے کہ میں نے آدھی ڈگی کہ میں وہ کیج میں وہاں رکھے ہوئے تھے. اس نے ان کا سر، کس کا؟ شمس خان کا. تو شمس خان سدن کا سر دیکھا ہے. ساتھ یہ بھی کہ جو یرغمالی تھا اور مشیر تھا کس کا؟ دھیان سنگھ کا. شمس خان سدن اور اس کے بانجے کا، کہ بتیجے کا، یعنی انہیں بھی لکھا ہے، پتہ نہیں ہے وہ بتیجا بھی ہے وہ دونوں. اب مجھے یہ بتائیے، پھر دوسرا جرنل ایک لکھتا ہے
یہ الیگزینڈر کی بات ہے، یہ ساری میں نے تفصیل پورا یہ باب ہے. اب کنفیوژن کہاں سے ہو رہی ہے؟ ملدیال اگر کلینمار رائٹر ہیں، انگریز رائٹر ہیں، جو اس فوج کے رائٹر ہیں، اس زمانے کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں شمس خان کو ملدیال قرار دیا گیا ہو. اس زمانے کی ہر کتاب شمس خان کو پہلی دفعہ ملدیال قرار دینے میں 1935 کا کردار ہے کہ یہ کسی نے لکھا اور پھر اس کو ملدیال بھی لکھا، پھر سودن بھی لکھا. یہ محمد فوک نے یہ غلطی کی اور پھر بعد میں یہ سلسلے شروع ہوئے.